بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 105 دن بعد بھی دنیا کی نام نہاد مضبوط ترین اسرائیلی فوج ایک محصور مزاحمتی تحریک کو شکست نہیں دے سکی، یہاں تک کہ اپنے 150 صہیونی قیدی بھی حماس کی قید سے ابھی تک آزاد نہیں کروا سکی۔ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ میڈیا پر مکمل کنٹرول کے باوجود بھی اسرائیل دنیا کو اپنی جارحیت کا جواز پیش کر کے رائے عامہ اپنے حق میں ہموار نہیں کر سکا، بلکہ اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 25 ارب اسرائیلی شیکل، اور یاد رہے کہ ایک اسرائیلی شیکل پاکستانی 75 روپے کے برابر ہے، اس حساب سے تقریباً 18 کھرب روپے سے زائد روپیہ اس جنگ میں جھونکنے کے باوجود آج کی تاریخ تک نہ تو حماس کو پسپا کیا جا سکا ہے اور نہ ہی فلسطینیوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور برطانیہ کا یمن کے حوثیوں کے تعاقب میں نیا جنگی محاذ کھول دینا پورے عالم عرب کو آگ اور خون میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے اسلامی اسکالر ڈاکٹر انوار علی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے، اس کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہے اس کیس کی آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جسے ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اقوام متحدہ کے 6 بنیادی جو ادارے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس میں جو نسل کشی کا کیس ساؤتھ افریقہ لے کے آیا ہے، جنوبی افریقہ، اسرائیل کے خلاف، اور اس کی 11 اور 12 جنوری کو 2 دن ابتدائی سماعت ہوئی ہے۔ 11 جنوری کو جنوبی افریقہ نے اپنے دلائل دیے، نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر، بھرپور دلائل دیے، اور پھر 12 جنوری کو رائٹ ٹو رسپانس تھا اسرائیل کا، اس نے اپنی طرف سے کچھ دلائل پیش کیے۔ اچھا، یہاں یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نمبر 1 وہ کیسے تشکیل پاتی ہے۔ بنیادی طور پہ 15 ججز پر مشتمل ہے، اور اس میں 5 تو جو پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کونسل کے ہیں ان ممالک کے ججز ہوتے ہیں، اور 10 دیگر ججز۔ پھر یہ کہ اگر 2 ممالک کا تنازع ہے تو جس طرح ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل، ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف یہ مقدمہ کیا، تو ان دونوں کی طرف سے بھی ایک ایک ایڈ ہاک جج جو ہے وہ اس پینل پہ شامل ہوگا، تو یہ 17 ججز ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے۔ ویسے تو نسل کشی کے جو حوالے سے مقدمات ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں، اور ان کی تفصیلی میرٹس پہ فیصلہ تو اس پر سالوں لگ جاتے ہیں، کئی مرتبہ 5 سال 10 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ 1995 میں جو سربینیکا کا جو جینوسائیڈ تھا، اس کا فیصلہ 2007 میں آیا تھا ملاسوچ کے خلاف، تو بڑا وہ طویل عرصہ ہے۔ لیکن درمیان میں کوئی 1-2 ہفتے کے دوران ہی ایک انٹرم آرڈر پاس کر سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جس میں یہ کہا جائے کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے یہ کیس بنتا ہے۔ تفصیلات بعد میں مزید ڈسکس ہوں گی، لیکن قابل سماعت ہے، اور روک دیا جائے ان کارروائیوں کو جو کہ نسل کشی پر مبنی ہیں، یہ ڈائریکشن دے دی جائے اسرائیل کو۔ یہ بات اپنی جگہ ایک یعنی کہ موجود ہے۔ نسل کشی کے مقدمات جو ہیں وہ 1948 کے جو جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کے تحت یعنی فائل کیے جاتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ نے اسی کے مطابق ہی فائل کیا ہے۔ اور اس کی شق نمبر 2 کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑا فوکس کر کے اس کی تعریف کر دی گئی ہے کہ نسل کشی کیا ہے، کہ ذیل میں درج، یعنی کہ انہوں نے پھر آگے 5 اس کی جہتیں بتائی ہیں، 5 جہتیں بتائی ہیں۔ ذیل میں درج جو افعال کسی قوم، نسل یا مذہبی گروہ کے خلاف ارادے کے تحت مکمل طور پہ یعنی کلی طور پہ یا جزوی طور پر ان کو تباہ کرنے کے لیے کیے جائیں، وہ نسل کشی میں شامل ہوں گے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس گروہ یا جو وہ لوگ ہیں ان کے افراد کی ہلاکت۔ نمبر 2، ان کو شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچانے کا ارادہ اور اس کے اوپر عمل۔ نمبر 3، ایسے حالات ان کے اوپر مسلط کرنا جس کے باعث وہ جزوی یا کلی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ نمبر 4،
ایسے حالات ان کے اوپر مسلط کرنا کہ ان کے بچوں کی پیدائش اور مستقبل کی جو ان کی نسلیں ہیں وہ نہ وہاں پہ پروان چڑھ سکیں بلکہ پیدا بھی نہ ہو سکیں. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ اس کنونشن کے اندر. اور پھر یہ کہ ان کے بچوں کو جبری طور پہ ایک جگہ سے ایک اس گروہ سے چھین کر کسی دوسرے کو منتقل کر دینا. ساؤتھ افریقہ نے جو اپنا کیس پیش کیا اس میں جتنی شرائط آپ نے فرمائی ہیں یہ سب کی سب شرائط فلسطین میں پوری ہو رہی ہیں. میں اسی لیے اسی طرف آ رہا ہوں. جی اگرچہ اس کورٹ کی ہیئرنگ کی اور ساؤتھ افریقہ کے کیس لانے کی ضرورت نہیں ہے, حاجت کوئی نہیں ہے. میڈیا کے اوپر جو ہم دیکھ چکے ہیں اور مین سٹریم میڈیا جو مغرب کا وہ تو دکھاتا نہیں. ہمارا میڈیا انٹرسٹ نہیں لیتا ان چیزوں میں, وہ لوکل سیاست میں لگا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اگر البتہ اور ساتھ اگر عرب ایک دو چینلز دیکھیں, الجزیرہ ہے, جس طرح العربیہ ہے, ترکی کا TRT, وہاں پہ ان کی ہمیں جو امیجز دکھائی دی ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو بہرحال بھرپور کوریج سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں وہ شکار ہونے سے پہلے اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ بس یوں سمجھو کہ میری آخری رات ہے, اور پھر ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے. اور جو کیس ساؤتھ افریقہ نے پیش کیا ہے, نمبر ایک اس نے انٹینٹ پروف کیا ہے, پروف کر دیا کہ ارادہ ہے. ایک شک یہ ہے نا کہ ارادہ ہے ان کو ہلاک کرنے کا, ان کو تباہ کرنے کا. اور اس کے اندر اس نے جو اپنے دلائل دیے ہیں اس میں چاہے آپ ان کے اعلیٰ عہدیداران اسرائیل کے, وزیر اعظم, وزیر دفاع, صدر, ان کے بیانات, ان کی ملٹری ٹاپ لیڈرشپ, ان کے بیانات, ان کے کنیسٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے بیانات, ان کے آباد کار, ان کے جو فٹ سولجرز جو نیچے سپاہی ہیں ان کے بیانات کہ یہ تو جانور ہیں, ان کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو صفایا کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے پیش کی اپنے دلائل کے اندر. پھر یہ کہ جو وہاں سے فوٹیجز سامنے آئیں اور UN کی اپنی رپورٹس موجود ہیں, 7 اکتوبر سے بعد سے اب 100 دن گزر چکے ہیں, اس کے دوران اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں پہ اتنی شہادتیں ہوئیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کو فزیکلی ہارم بھی کیا گیا. اور پھر یہ کہ ان کے اپنے بیانات کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا, یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو جتنے بھی جینوسائیڈ کے پیمانے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, اس نے اپنا دن جو استعمال کیا رسپانس میں وہ روایتی ہٹ درمی کے اندر گزر گیا. ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کورٹ کی. پھر اس نے یہ کہا یہ اینٹی سیمیٹزم, یہ تو یہودیوں کے خلاف ایک کارروائی چل رہی ہے, ہمارے ساتھ تو ہولوکاسٹ بھی ہوا تھا. اور المیہ کی بات یہ آئرنی جسے کہتے ہیں, وہ ہولوکاسٹ جن کے ساتھ ہوا تھا جس کی بنیاد پہ جینوسائیڈ کا لفظ بنا تھا, وہی اب ہولوکاسٹ کر رہے ہیں اگلا. پھر انہوں نے یہ کہا ہم تو سیلف ڈیفense کر رہے ہیں. اور یہ بات انتہائی اہم ہے, جتنے بین الاقوامی انٹرنیشنل لائرز ہیں اور ہیومن رائٹس کے جو خاص طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اپنے کیسز پریزنٹ کرتے رہے ہیں, وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ آکیوپائنگ فورس, جو قبضہ کرنے والی فورس ہے, اس کو کوئی رائٹ آف سیلف ڈیفenس نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ یہ جو بیانات آپ نے سنوائے ہیں مختلف لوگوں کے, یہ تو ان کے ذاتی بیانات ہیں. تو کیس بڑا سٹرونگ ہے. البتہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ میرٹس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے یا پولیٹکس کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. تو پولیٹکس کی بنیاد پہ بہرحال خطرہ ہے اس چیز کا کہ اس کو فورس کر دیا جائے کہ یہ فیصلہ نہ مان لیا جائے. لیکن بظاہر آن دا فیس آف اٹ جتنا کیس کلیئرلی پریزنٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد اسرائیل کے خلاف ابتدائی طور پہ تو فیصلہ آ جانا چاہیے. فرید پاشا صاحب, غزہ پر اسرائیلی مظالم کے 100 دن پورے, بلکہ ٹو بی مور ایگزیکٹ 105 دن آج ہو چکے ہیں. بمباری لگاتار جاری ہے, تقریباً 25,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, جس میں آدھے جو ہیں وہ خواتین ہیں اور معصوم بچے ہیں. 60,000 جو ہے وہ لوگ زخمی ہیں, 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں, اور وہ بمباری آج کی تاریخ تک جاری ہے. یہ کیس جس کا ہم ابھی رضا الحق صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا ہے. 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک اسلامی ملک کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جو چند دن بعد ہی لے کے چلا جانا چاہیے تھا, وہ نہیں لے کے جا سکے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کیس میں اب جب کہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو اس کیس میں کسی اسلامی ملک کو پارٹی نہیں بننا چاہیے اب وہاں پہ جا کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیس ہی مسلمانوں کا ہے, کرنا ہی انہیں چاہیے تھا. امت ہے, جسد واحدہ ہے,
بلکہ قرآن کا حکم تو اس سے بھی آ گیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ تو اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنا، یعنی مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں ان پہ بمباری ہو رہی ہے، اور یہ کہ جو کچھ جنوبی افریقہ کیس لے گیا اور جس طرح اس نے تیاری کی تھی اور جس طرح انہوں نے ویڈیوز دکھائیں، ان میں کئی ویڈیوز وہ تھیں کہ جو اسرائیل کی اپنی بنائی ہوئی تھیں، اور وہ فخر کرتے تھے کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے جو ہے وہ ان کی نسلیں مٹا دیں گے، تو وہ ساری تھی. اب یہ کہ یہ کام تو مسلمان ممالک کا تھا. ہم جنوبی افریقہ کو، نیلسن منڈیلا کے دیس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت، یعنی جرأتمندانہ کام کیا. انسانیت کے ناطے انہوں نے بہت اچھا کیا. راما فوسا جو ان کے صدر ہیں، وہ خود انہوں نے دلچسپی لی، اور اس میں انہوں نے یعنی یہ پچھلے سال یعنی 2023 کے آخر میں دسمبر میں 29 دسمبر کو انہوں نے کیا تھا، لیکن بھرپور طریقے سے اسرائیل کا جو وکیل وہاں طال بیکر، وہ یعنی ایک طرح سے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب یہ کہ یہ ذمہ داری مسلمان ممالک کی ہے. یہاں یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس جاتا ہے وہ کوئی بھی ملک لے جا سکتا ہے، اس کا فریق ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ، ہم تو فریق ہیں، لیکن یہ کہ وہ فریق نہ ہو تب بھی وہ کیس لے جا سکتا ہے وہاں پہ. جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو مسلمان ممالک نے بڑی کوتاہی کی ہے، اب تک مسلسل کوتاہی ہو رہی ہے. یعنی 57 کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ افواج ہیں، ایٹمی طاقت ہے، یعنی سب کچھ ہے. اس کے باوجود اسرائیل کی اتنی اعلانیہ غنڈہ گردی، دہشت گردی، یعنی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ کا یعنی ایک کھلم کھلا پارٹی بن کے ساتھ دینا. بھئی اگر امریکہ ان کا پارٹی بن کے ساتھ دے سکتا ہے تو ہم تو قدرتی طور پر پارٹنر ہیں. ہمارا تو اپنا کیس ہے وہاں پر. مسجد اقصیٰ وہ ہر مسلمان ریاست کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور ارض فلسطین سے. تو اس لیے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان ممالک کو جانا چاہیے تھا. اب کچھ انڈونیشیا کی طرف سے یہ تیاری انٹرنیشنل کورٹ آف کرائم میں لے جانے کا، یعنی جنگی جرائم کے تحت ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم فروری میں اس کو لے جائیں گے. لیکن پاکستان کیوں نہیں؟ یعنی جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بالکل واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمان ممالک میں، سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے. اور ہم جو ہے وہ اس کے بجائے کہ ہم ان کو ساتھ دیں اور کھل کے ساتھ دیں اور ان کی طرف سے جو تھریٹ دیے جا رہے ہیں اس کا جواب دیں، اس کے بجائے ہمارے ہاں تو یہ قانونی اور عدالتی جنگ لڑنے کے لیے بھی ہم نہیں تیار. ہم نہ اپنے کیس کو، کشمیر کے کیس کو قانونی اور عدالتی اس میں نہیں لے گئے. بھارت کی طرف سے جس طرح سے ہوا 5 اگست کا ان کے جو تھے، اس میں بھارت کی عدالت نے بھی ایک متعصبانہ فیصلہ دے دیا. لیکن ہم نے خود کیا کیا؟ یعنی تو اس میں کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ بات آج توجہ دلانے کی ہے، اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جی بھئی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے تھے. یہ چیز تو وہ تھی کہ جی تو جو پاکستان بھی اور مسلمان ممالک یہاں جو کام کیا جنوبی افریقہ نے، اس سے پہلے گیمبیا جو ہے وہ گئے تھے اور اس نے وہاں پہ کیا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر اسرائیل کے خلاف یہ گزشتہ سال فروری میں. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ کردار نہ ادا کرنے کی وجہ سے امت میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے. اور خاص پہلو اس کا یہ ہے کہ ویسٹ جس طرح سے ساتھ اٹھا ہے
ان کا یوتھ ساتھ اٹھا ہے، وہ ہارورڈ کے اور آکسفورڈ کے نوجوان ساتھ اٹھے ہیں، رونالڈو اور دیگر ان کے بڑی بڑی. تو مطلب یہ ہے نا کہ جی یہ ایک انسانی مسئلے کے طور پر وہ ساتھ ہیں اور ہم ایک دینی مسئلے کے طور پر ہم ساتھ نہیں ہیں، تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. پراچا صاحب، کراچی سے ڈاکٹر انوار علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی اس موضوع پہ رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا تمام ممالک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو ماننے کے پابند ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر آئی سی جے کے فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اگر آئی سی جے کے فیصلوں کو نہ مانا جائے تو اس پہ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ اہم سوال ہے. اس سوال کو میں انشاءاللہ ابھی جو کچھ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. البتہ بات ویسے تو سامنے آ گئی، اس میں صرف ایک نقطے کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس مقدمے کو بھی ذرا سمجھیے کہ یہ کن بنیادوں پر دائر کیا گیا ہے. ساؤتھ افریقہ نے جو مقدمہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر جو انسداد نسل کشی کنونشن جس کو ہم کہتے ہیں 1948 میں جو کہ منظور ہوا تھا، کہ جس کے تحت کسی بھی ملک کو پابند کیا گیا کہ وہ کسی بھی قوم کے خلاف کسی بھی بنیاد پر اس کی مکمل نسل کشی نہ کرنے کا پابند ہوگا. اس کے کچھ نارمز طے کیے گئے اور کچھ تفصیلات اس کی ظاہر ہم کاغذات میں مل جائیں گی، اس وقت موقع نہیں ان تفاصیل میں جانے کا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ مقدمہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ جو اقدام ہے اسرائیل کا یہ نسل کشی کے مترادف ہے، اور ساؤتھ افریقہ کو یہی بات ثابت کرنی ہے عالمی عدالت میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یہ اصل میں کسی جنگ کا یا دو طرفہ کسی بین الاقوامی جو معاملات ہوتے ہیں یا جغرافیائی تنازع ہوتے ہیں، یہ صرف محض وہاں تک محدود معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یہ شرمناک کھیل ہے کہ جو اسرائیل اس وقت کھیل رہا ہے. ابھی تک کی جو اطلاعات وہاں سے آئی ہیں اس کے مطابق تو بہرحال دونوں طرف کے شواہد اور دلائل بھرپور انداز میں آئے ہیں. اس میں خاص طور پر جو اسرائیل کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے آپ دیکھیے کہ بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنسز رکھے ہیں، اور انہوں نے ایسے فوٹیجز دیے ہیں، ایسی ویڈیو کلپس دیے ہیں جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے یہ اصل میں اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے. انہوں نے ہاسپٹلز کے ایسے فوٹیجز دیے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے اسلحہ دکھایا ہے. انہوں نے گھروں کے اندر سے، اور خاص طور پر یو این ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ہے اور دوسرے ایسے ادارے ہیں، وہاں کے ایسے فوٹیجز دکھائے ہیں کہ جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک دہشت گرد تنظیم ہے کہ جس نے شہری علاقوں کو اپنا مسکن بنا کر اور ریزیڈینشل ایریاز میں اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا کر وہاں سے میزلز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں اسرائیل کی طرف. لہٰذا اسرائیل پورا حق رکھتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پہ ان عام لوگوں کے گھروں کے اوپر اپنے بم برسائے. بہرحال جی یہ تو اگر اس مقدمے کے حوالے سے دیکھیں تو بہرحال یہ جس کروٹ بھی اونٹ بیٹھے گا یہ تو بات واضح ہو کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سامنے آ جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ جو مس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حماس کا جو اقدام 7 اکتوبر والا تھا اس کو ہم اگر ریلیٹ کریں اس سارے مظالم کے ساتھ جو اس سے پہلے اسرائیل کرتا رہا ہے فلسطینیوں پر، تو یہ بات یہاں مکمل طور پر سامنے ہو کر آتی ہے اور وضاحت کے ساتھ آتی ہے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک انداز میں اس مقدمے کو میں نے آپ کے سامنے چاہا کہ ایک پوائنٹ رکھ دوں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بین الاقوامی عدالت انصاف، یا جس کو عالمی عدالت بھی ہم شارٹ میں کہتے ہیں، ہالینڈ میں موجود ہے. 15 ممالک سے 15 ججز ہیں کہ جو منتخب ہوتے ہیں، اور 5 کے ٹینیور اس طرح سے یہ چلتا ہے. ایک ہی جج دوبارہ بھی آ سکتا ہے. ساری تفاصیل بہرحال ہم جانتے ہیں، ساری موجود ہیں. اقوام متحدہ کے 6 بنیادی اداروں میں سے یہ ایک ادارہ، اور یہ واحد ادارہ ہے کہ جو نیو یارک میں نہیں ہے بلکہ امریکہ سے باہر کسی جگہ پر ہے. اب آپ کا جو سوال یہ کہ کیا ممالک پابند ہیں، تو جواب تو ہاں میں ہے. ظاہر ہے 193 جو اس کے رکن ہیں ممالک، انہوں نے تو اس بات پر ایگریمنٹ کیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو تمام ممالک ماننے کے پابند ہوں گے. لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، بہت طویل ہسٹری ہے. میں اگر بہت ہی مختصر ترین آپ کے سامنے بات رکھوں، 2004 میں اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطین اور مغربی جو مشرقی جو یروشلم میں
انہوں نے اندر اور باہر جو دیوار وغیرہ بنائی تھی اس کے حوالے سے فیصلہ آیا بڑا کلیئر، لیکن اس کی کوئی خاص شنید نہیں ہوئی. پھر آ جائیے امریکہ جہاں انوالو ہوتا ہے تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے. بڑی مثالیں موجود ہیں. ایک مقدمے میں اسی حوالے سے امریکہ کے خلاف فیصلہ ہوا. امریکہ نے اس عالمی عدالت کے فیصلے کو کوئی گھاس نہیں ڈالی، اور اس کے بعد جو دعویٰ کرنے والے فریق تھے وہ اس معاملے کو ایز پر لا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے کر گئے. وہاں انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، امریکہ اگر اس مقدمے کے اندر فریق ہے، اور اوبویسلی وہ ہے، تو اب آپ وہاں سے کوئی فیصلہ کروا کر کس خیر کی امید رکھیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ، ابھی تو ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آ جائے، اسرائیل کے خلاف آ جائے، جو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا. اور اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا اسرائیل اس کو مانے گا؟ اور اسرائیل کے بیک پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے. اگر اس فیصلے کو ہم، یعنی اگر آ جاتا ہے فلسطین کے حق میں، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اقوام متحدہ، کوئی بھی ملک لے کے جاتا ہے، تو کیا وہاں امریکہ اس قرارداد کو وہاں پاس ہونے دے گا؟ البتہ اس سارے معاملے میں اس بات پر ہمیں ایک پازیٹیو جسچر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بہرحال پولیٹیکلی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور دنیا کی سیاست میں اس بات کی ایک اہمیت ہے. کیونکہ اگر ممالک فریق بنتے ہیں اس حوالے سے، اور دنیا جیسے پہلے بھی بار بار بات آ رہی ہے کہ وہ سمٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو اگر یہ مقدمہ چلتا ہے، اور جیسے ہم وہاں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کی حمایتیں بھی اس طرح سے سامنے آ رہی ہے، ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں، تو پولیٹیکلی تو بہرحال یہ ایک اچھا سائن ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے، مملکتوں کے لیے، عوام الناس کے لیے جو اس وقت فلسطین سے یقیناً ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. باقی اس عالمی تناظر میں اس فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر بظاہر تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ ظاہری طور پر حماس کی جو جنگ ہے، یہ جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری ہے، اس کو ان حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے امریکی وزیر خارجہ ابھی چوتھی دفعہ ان 3 ماہ میں تقریباً چوتھی دفعہ یہاں پہ آئے، اور ظاہری طور پہ وہ یہی کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہے یہ جنگ پھیلے نہ. لیکن عملی طور پر امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، اور 73 مقامات پہ جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، بمباری کی ہے، اور اس سے بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے کہ کہا کچھ جا رہا ہے اور عملی طور پہ کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ وسیم صاحب، انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور اسی طرح بہرحال اگر کوئی بچھو ہے تو اس کی تو فطرت میں اس نے ڈنگ مارنا ہے. امریکہ کی یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جنگ کو پھیلانا نہیں، جنگ کو محدود رکھنا ہے، غزہ تک محدود رکھنا ہے، لیکن آپ امریکہ کی ہسٹری تو دیکھیں. ہم زیادہ یعنی کہ ماضی بعید میں نہیں جاتے. 45 سے لے کے یعنی کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد وہاں سے لے کے تو سن 2000 تک، میں 9/11 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی امریکہ نے جگہ جگہ پر حملے کیے، چاہے وہ ویتنام میں ہو، چاہے وہ کورین وار ہو اس کے اندر، اور اس کے علاوہ اپنے بیک یارڈ میں ہی جو لاطینی امریکہ کے ممالک تھے وہاں پہ کیا کیا کرتا رہا، اور پھر یہ کہ دیگر ممالک کے ذریعے حملہ کرواتا رہا. اور 9/11 کے بعد تو امریکہ اس وقت سے اب تک پرپیچولی وار کے اندر ہے. اور اسرائیل کی بھی صورتحال یہی ہے. اسرائیل نے پہلے دن سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی، نقبہ جسے وہ کہتے ہیں کیٹاسٹرفی، اس وقت سے سٹارٹ کر اور اب تک. اور درمیان میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نسل کشی کی، اس کے بعد جو آپ کے 4 عرب ممالک تھے ان کے خلاف جنگ. پھر اور آگے بڑھیں تو جو اوسلو اکارڈ جن کے تحت فلسطینی اتھارٹی بنائی گئی تھی، جن کو مغربی کنارے میں یعنی کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ ان کی حکومت قائم کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہاں پہ مزید آباد کار نہیں ہوں گے. آباد کار موجود ہیں اور ان کو بڑھایا جا رہا ہے. ایون یہ حماس کے خلاف جو ان کی اور غزہ کے لوگوں کے خلاف جو ان کی کارروائیاں ہیں، اس کے دوران بھی مغربی کنارے میں بھی نسل کشی جاری ہے اور وہ آباد کار بھی کر رہے ہیں. پھر اب یہ دیکھیے کہ اسرائیل نے 2004 میں پہلے لبنان پر 6 میں حملہ، پھر غزہ کے اوپر 8, 10, 12, 15, 18, 2020, 21 یہ سب میں حملے کیے ہیں. اور امریکہ نے بھی افغانستان پر 9/11 کے بعد حملہ کیا، عراق پر کیا.
عرب اسپرنگ کے ذریعے سے یا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یوں کہہ لیں تو لیبیا کی بھی رجیم چینج کروائی وہاں پہ باقاعدہ, سریا میں ایک جنگ کے لیے بہرحال پوری ایک سچویشن بنائی جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی الحمدللہ وہاں پہ. تو ان کے بیانات مختلف ہیں اور کام یہ کچھ اور کر رہے ہیں. اب آپ یہ بات کرتے ہیں حوثیوں کے حوالے سے. دیکھیے جو یمن کے خلاف جنگ چل رہی تھی, بہرحال ہم نے دیکھا کہ 2015 میں سعودی عرب کو بھی حوثیوں نے خاصا ٹف ٹائم دیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے جدید, ایران کی بیکنگ بھی موجود ہے ان کے پاس مکمل. اور یہ کہ اب تو اگر آپ یمن کو دیکھیں تو نارتھ یمن سارا جو آپ کا علاقہ ہے, صنعاء کا, التائز کا جو علاقہ ہے, یعنی کہ حدیدیہ سے ہٹ کر باقی تقریباً تمام علاقے جو ہیں یمن کے, وہاں پہ آپ کو نارتھ اور باقی علاقہ جات میں حوثیوں کی حکومت دکھائی دیتی ہے. اور انہوں نے یہ جب اسرائیل نے غزہ پر حملے شروع کیے تو کچھ کارروائیاں بھی اپنی کی. اب یہ جو ہے نا بحیرہ احمر اور گلف آف ایڈن جسے کہتے ہیں, کیونکہ اگر اس کی آپ جغرافیائی سچویشن دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرف بحیرہ عرب نظر آتا ہے, وہاں سے پھر ایک دوسری سائڈ پہ آپ کو گلف آف جو ایڈن ہے وہ بھی نظر آتا ہے, خلیج فارس بھی دکھائی دیتا ہے. اس طرف سے دیکھیں تو وہ عرب کو افریقہ سے ملاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلے جائیں تو وہی چیز پھر مشرق وسطیٰ سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی میں چلی جاتی ہے. تو یہ تجارتی روٹ تو انتہائی اہم ہے, اور ایران اور حوثی پہلے بھی دھمکی دیتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائیاں ہوئیں اور ہمارا جو ایک پریزنس ہے اور خاص طور پہ جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہوئی تو ہم اس علاقے کو چوک کر دیں گے, بند کر دیں گے. تو بہرحال انہوں نے کچھ کارروائیاں کی. اب اس کے جواب میں جو امریکہ اور برطانیہ نے جو حملے کیے ہیں یہ ان کا ایک باقاعدہ منصوبے کا حصہ پہلے سے ہی موجود ہے. وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اور ٹارگٹ کرنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1990s کے درمیان میں جب پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری اس نے اپنی رپورٹس دی تھیں, اور 9/11 کے بعد رینڈ کارپوریشن نے بھی رپورٹس دی تھیں, 2012 میں اوباما کے دور میں پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی آئی تھی, 2019 میں نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی آئی تھی, اور 2020 اور 21 میں اسی اور 22 میں بھی اسی کی بنیاد پہ نیشنل ڈیفنس پالیسیز بنی ہیں. ان سب میں فوکس یہ تھا کہ مڈل ایسٹ ول بی دا نیکسٹ تھیٹر آف وار, اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں اسرائیل کے مقاصد بھی ہیں, گریٹر اسرائیل کو بنانا اور بڑھانا, اور اس میں امریکہ کے اپنے مفادات بھی ہیں, کیونکہ اس نے چین کو اور روس کو بھی تو کنٹین کرنا ہے نا, اور انڈیا کے ساتھ ملا کے بھی اس نے پہلے کوڈ اور آکوس اس طرح کے کئی طرح, پھر اب دیکھا آپ نے G20 اجلاس میں ایک نیا تجارتی روٹ بھی اس کو فلوٹ کیا. تو یہ سارے معاملات گلوبل سٹیج کے اوپر چل رہے ہیں. یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ بہرحال اس پوری صورتحال میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی آنکھوں میں پاکستان خاص طور پہ کھٹکتا ہے, اور اسرائیل کے لیے خاص طور پہ اس لیے کہ اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, جس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ نیل سے فرات تک کہ جتنا خطہ ہے وہ سب پر قبضہ کر لے, اپنی حکومت قائم کر لے. اس میں ایجپٹ بھی شامل ہے, مصر, جارڈن بھی ہے, سیریا بھی ہے, کچھ آپ کا بلکہ یہاں تک کہ وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ مدینے کا بھی کچھ حصہ میں نے قبضہ میں لینا ہے. وہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ایٹمی پاکستان نہ ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور جو اسلامی نظریاتی صلاحیت ہے اور بہرحال ہماری ایک پیشہ ورانہ فوج ہے اس کو کمزور کیا جائے. یہ اس کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ہمیں بھی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایریا میں حوثیوں اور ان یمن کے جو پورے ایریاز ہیں ان کے خلاف اور ایران کے حوالے سے کسی یعنی ایسی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ مستقبل میں ثابت ہو. اکثر ڈاکٹر انوار علی بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ حوثیوں کے تعاقب میں جنگ کو بڑھاتے ہیں تو ایران کا اس حوالے سے کیا ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے, اس لیے کہ اس وقت اگر آپ نیشنل سے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسپلور کریں تو یہ اس وقت کا ہاٹ ایشو ہے. کل تک تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایران کا کردار کیا ہوگا اگر تو امریکہ یا برطانیہ اور ان کے جو بھی الائز ہیں وہ اس جنگ کو بڑھاتے ہیں, جیسا کہ یمن کا معاملہ ہے, میں اس پر ابھی آتا ہوں انشاءاللہ. لیکن جو کچھ ہوا پچھلے ایک دن میں تو ہم جانتے ہیں یہ تو بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ معاملہ تھا. سچویشن اب جس طرف جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے.
ایران کا اٹیک پاکستانی سرحدوں کے اندر یہ بہت ہی الارمنگ ہے. جیش العدل کو ہٹ کیا بقول ایران کے یا ان کی ایجنسیز کے, اور پاکستانی آفیشلز کہتے ہیں کہ 2 بچے ہیں کہ جو اس ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں. تو اب اگر یہ سچویشن دیکھیں اور اس بات کو ذرا لنک کریں اس بات سے کہ پاکستان نے اپنے 3 نیوی کے جو آرمڈ شپس ہیں وہ بھیجے ہیں اس جگہ پر جہاں پر کہ اس ٹریڈ کے حوالے سے, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, ظاہر ہے اس پر آپ الگ سے جو بھی گفتگو کریں گے. تو اس سارے سینیریو میں سچویشن تو بہت خطرناک ہے جو کھل کر سامنے آ رہی ہے. جہاں تک ایران کے کردار کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں 1979 سے آج تک بہت سارے دعوے ہمارے سامنے آتے رہے اور بہت بلند و بانگ دعوے ہیں, یعنی ایسی ایسی بھڑکیاں ہیں, ایسی ایسی دھمکیاں ہیں کہ جو ہمیں نظر آئی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. لیکن ہوا کیا ہے آج تک؟ ذرا اس کو اس تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ ایران نے اب تک اس حوالے سے کون سے ایسے ایکشنز ہیں کہ جو لیے ہیں. تو بہرحال ہمیں کوئی ایسا بہت بڑا ایکشن نظر نہیں آتا, کوئی بہت زیادہ ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. دعووں تک, دھمکیوں تک یہ معاملات نظر آتے ہیں, اور بعض دفعہ تو اس لیول پر ہوئے ہیں. ظاہر وہ کچھ چیزیں تو ہوئی ہیں انڈیویجول لیول, انڈیویجول کیپیسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات رہے, لیکن آفیشیل لیول پہ کوئی ایسا بڑا ایکشن ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا. پھر اس بات کو ذرا اس طرح انالائز کیجئے کہ کیا ایران کی دھمکی اس قابل ہے کہ وہ امریکہ یا برطانیہ یا ان کے جو بھی الائز ہیں یا اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو وہ روکے؟ تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. کیا ان کے پاس کوئی ڈر موجود ہے؟ کیا وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ایران پیچھے ہمارے ساتھ ایسا نہ کر دے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہمیں بہرحال نظر نہیں آتی. ہاں ایک بات بہرحال جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ پازیٹیو بات جو نظر آ رہی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ حماس کی حمایت میں پریکٹیکلی صرف 2 ہی آرگنائزیشنز ہیں جو سامنے آئی ہیں, ایک حزب اللہ اور دوسرے جو حوثی ہیں یمن کے. ریگارڈلیس آف دی ہسٹری کے جو بھی رہی اس کو ابھی ایک طرف ہم رکھتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے. اور کیونکہ یہ دونوں ہی آرگنائزیشنز جو اگر بات کریں حزب اللہ کی یا بات کریں جو حوثی ہیں یمن کے, ان دونوں کا جو لنک ہے, ان دونوں کا جو بہرحال تانا بانا ہے ہم جانتے ہیں وہ ایران کے ساتھ ہے, ایران ان کی بیک پر ہے. تو ایک بات تو یہ ایک اچھی نظر آ رہی ہے اس انداز میں کہ یہاں پر سنی اور شیعہ دنیا جو ہے وہ ری تھنک کر سکتے ہیں اپنی اسٹریٹجیز کو, ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کھول سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ یعنی ایک طرف تو وہ جنگ ہے جو صہیونی لڑ رہے ہیں اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے واضح ہیں, ان کے عزائم بڑے واضح ہیں. دوسری طرف انہیں اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اگر مسلم ورلڈ سے, تو سنی دنیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک کانٹا ثابت ہو سکتا ہے. دوسری طرف اگر شیعہ ورلڈ کی بات کریں تو ایران ایک بہت بڑا ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہو گیا اگر یہ دونوں خدا نہ خاصہ معاذ آپس میں لڑ پڑیں, پھر تو ان کے آسانی ان کے لیے تو بہت معاملات سیدھے ہو جائیں گے. تو جو کچھ ہوا یہ تو صورتحال بڑی خطرناکی کی طرف جا رہی ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ جنگ کو بڑھائیں گے تو ایران کا کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے. تو دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ کہ جنگ تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال حوثیوں نے جو کچھ کیا وہ کوئی ریکگنائزیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے. چند ڈرونز کو انہوں نے بھیج دیا جس سے کوئی بہت بڑا ایسا کوئی نقصان ہوتا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آیا, نہ اسرائیل کا نہ ہی امریکہ کا, یا اس ٹریڈ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں یمن پر اٹیک ہوا. اچھا یمن پر جن پوائنٹس پر اٹیک ہوا اس کی اگر آپ انالیسس کریں تو اس میں کوئی ایسا پوائنٹ پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر حوثیوں کو عسکری طور پر کوئی دھچکا پہنچا ہو. تو یہ عجیب سا کچھ معاملہ لگ رہا ہے جس میں کوئی مسٹریز ہیں, بہت سے ہڈن فیکٹس ہیں جو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے. لیکن جہاں تک ہم انالائز کریں اس سارے معاملے میں ایران کے کردار کو تو بظاہر وہ کوئی ایسا نظر آ نہیں رہا کہ جس سے ہم کوئی امید لگا سکیں یا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکیں کہ اس بنیاد پر کہ ایران پیچھے کھڑا ہے, اسرائیل یا امریکہ یا برطانیہ جو ہے وہ اپنی اس جو ان کی یہ جنگی جنون ہے اس سے یہ پیچھے ہٹ سکیں. تو ایسا کوئی بہرحال ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. باقی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ رہتا ہے. فرید پاچا صاحب سے یہ ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے, اطلاعات ہیں کہ حوثی ٹھکانوں پر امریکی حملوں کے لیے پاکستانی نیوی بھی جو ہے اس کی معاونت کے لیے تیار ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. ان اطلاعات میں آپ کو کس حد تک صداقت؟ میرا خیال یہ اس کا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی پاکستان کی فوج, آرمی, فضائیہ, وہ چاہے جتنے بھی ہمیں ان سے شکایات سیاسی بنیادوں پر ہوں, لیکن وہ قوم کی اجتماعی ضمیر کا اور اجتماعی سوچ کا مظہر ہیں. ایمان, جہاد, تقوی جن کا ماٹو ہے, تو ہم یہ کبھی نہیں سوچ سکتے. اسی ماٹو کے حامل ہماری افواج جو ہیں وہ فرنٹ لائن اتحادی بنی تھی.
جی لیکن یہ میں کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. جی یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے نا کہ جی بالکل کھلم کھلا آپ پھر امریکن کیمپ میں اس طرح چلے جاتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ تقویت دے رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی کہیں کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال یا سوچ کسی جگہ بھی موجود ہے تو وہ نکال دے کہ پاکستانی قوم کسی صورت اس طرح کی کسی سوچ کا امریکی معاونت جو ہے وہ قبول کرے گی، کسی صورت قبول نہیں کرے گی. اس لیے حکمران چاہے وہ ان سے بے شمار شکایات ہیں، لیکن یہ اس طرح کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات غلط فہمیاں ڈالنے کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایران کی طرف سے ابھی جو ایک ہوا یعنی میزائل کا ایک ہمارے علاقے پہ، تو وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. یعنی وہ شہری آبادی، بچے ان میں، اور اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایران نے اس موقع پہ جب پرائم منسٹر ہمارے وہاں پہ مل رہے ہیں ایران کے اور پاکستان کے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایران پاکستان پہ اسٹرائک کر رہا ہے، بظاہر تو کیا انہوں وجہ نے ہے؟ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے خلاف اپنی ایک کارروائی کہی ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گرد گروہ ان کے علاقوں میں کر رہے ہیں اس کا سدباب کیا ہے. لیکن یہ موقع، یہ مرحلہ کہ جب عالم اسلام کو اکٹھا نظر آنا چاہیے، اگر کسی درجے کے اندر ہم آپس میں ایران دستک کو، گریباں ہاں تو آپس میں بیٹھ کے، جبکہ ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کی ملاقات، یعنی ٹائمنگ اس کی دیکھیں کہ جی وہ ٹائمنگ کیا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کہ جی پاکستان کی نیوی یا پاکستان کی فضائیہ یا ہماری افواج کسی بھی درجے میں اسرائیل کی مدد کریں تو وہ بہرحال قوم کے لیے انتہائی یعنی سخت ترین رد عمل دینے کا ایک معاملہ ہوگا. اور کبھی بھی قوم، اور کوئی ایسا معاملہ زیر غور نہیں ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی یہ پیدا ہوا ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ جی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں پاکستان ہے. نیوی کی طرف سے ڈینائل تو آ گیا ہے، جی وہ تو آ گیا ہے جی، لیکن یہ ہے نا کہ جی حکومت کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ابھی جو کاروائیاں ہوئیں قطر کا اگرچہ بالکل ایک واضح یعنی اس لائن کے اندر ہے تو وہ تو حماس کے ساتھ اور ادھر ہے، لیکن جو امریکن ایئر بیس ہے العدید وہ مطلب قطر سے وہ استعمال ہوئی ہے. تو ایسی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہماری مسلمان ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی کو بھی ایسی کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے کہ جس سپورٹ کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو. اسی کے اندر یہ بائیکاٹ بھی شامل ہے کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ بات بھی شامل ہے کہ جی جو کچھ سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور مہم ہو وہ بھی ان کے حق میں، حماس کے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں چلائی جائے، اور اسرائیل کے پھر ان کی مدد کے لیے یا جو ہے ان کی وہ مدد کرنے ایکٹیولی جو ہے کا، یا وہ اور بالکل مالی طور پر بھی جو کچھ بھی ان تک امداد پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ بالکل یعنی ہر کسی کو اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، حماس اسرائیل جنگ 105 دن گزرنے کے بعد بھی تھمنے کی بجائے دن بدن پھیل رہی ہے. اس ایشو پر اس خطے کے اہم ترین ملک سعودی عرب کی پراسرار خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ جی یقیناً یہ کئی لحاظوں سے بڑا افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ سعودی عرب بہرحال ایک ریپریزنٹیٹیو اینٹی ہے مسلم امہ کی، اور اس کا جو کردار ہو سکتا تھا بڑا امپورٹنٹ وہ سعودی عرب اس وقت ادا کرنے میں بالکل قاصر ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو عرب تو بہت تیزی کے ساتھ بڑا کلیئرلی وہ ایک جس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ تو بہت خطرناک معاملات ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ایم بی ایس کا ویژن ہے سعودی عرب کے حوالے سے وہ اس میں کتنا وہ فیکٹر ہے کہ جو اس پوری سچویشن میں بڑا کلیئرلی یہ بات دکھا رہا ہے کہ اسلام اور اسلام پسندوں کا کیا مستقبل ہے کہ جو سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے. اب اس سینیریو میں کم از کم وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں اور
سعودی عرب سے بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسی بات تو آئے, کوئی ایسا ڈائلاگ ہو, کوئی ایسی پیشکش ہو, کوئی ثالثی بننے کا کردار ہو, کم از کم کوئی دو ٹوک بات کی جائے, کوئی نہ کوئی رول ایسا پلے کیا جائے, اس ظلم کے خلاف کوئی تو آواز اٹھائی جائے. لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ وہاں نظر نہیں آتا, بلکہ جو ہڈن نیوز آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں سامنے, وہ تو اس انداز میں ہیں کہ حمایت بجائے ادھر کے ادھر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حماس کی حمایت میں اگر کوئی ریکگنائزیبل کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ ہو رہی ہے حزب اللہ اور حوثی گروپ کی طرف سے, کہ جو ایران کے حمایت یافتہ ہیں اور ایران اور سعودی عرب کے معاملات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چل رہے ہیں. تو ایسے میں اس سارے سینیریو میں ایران کا بظاہر ایکٹیو نظر آنا اور سعودی عرب کا بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے جانا, یہ کوئی اچھی بہرحال علامت نہیں ہے. اور اس ساری سچویشن میں تو یعنی یہ جو ایک دو بڑی واضح تقسیم ہے مسلم امت کی, سنی اور شیعہ دنیا جو ہے, ان کو تو ایک ہو جانا چاہیے, ان کو ان دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے, اور ساری اس وقت جو بھی دشمنی ہے یا اختلافات ہیں ان کو بلا کر کم از کم ایک پچ پر آنا چاہیے. اور ظاہر بیت المقدس جیسا اتنا بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس کو ہم اتنی آسانی سے جانے دے رہے ہیں اور اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھا رہے, تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اور جو نظر آ رہی ہے چیز ہوتی ہوئی وہ یہی ہے کہ کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا ایکشن ہوگا, کوئی ایسی بات ہوگی. بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آتا. اگر ایسا ہوگا تو یقیناً یہ کوئی میریکل ہی ہوگا اللہ کی طرف سے. بظاہر تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جو بڑا ہی افسوسناک ہے. ڈاکٹر انوار علی صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. رضا صاحب, ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایران نے جو اسٹرائک کی ہے پاکستان پہ, اس حوالے سے آپ کی رائے چاہوں گا. اور یہ جو ابھی فرید پاشا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے کہ یہ جو اگر کوئی نیوی کی طرف سے اس طرح کی بات ہے تو پاکستانی قوم کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کرے گی. تو اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ وسیم صاحب, اس میں جو پاکستان نیوی کے 3 جہاز اس وقت عدن کی پورٹ کے قریب موجود ہیں, اس کو کچھ یعنی کہ مختلف جہتیں ہیں جن کے اندر ان کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو پاکستان نیوی نے خود یہ بیان جاری کیا تھا کہ یہ حالیہ سمندری سیکیورٹی کے جو واقعات ہوئے ہیں, اور اس میں اشارہ تو یقیناً اس طرف تھا کہ ممکن ہے کہ جو حوثیوں نے حملے کیے تھے کچھ جہازوں پر, بحری جہازوں پر, ان پر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری طرف سے جو ان کے اوپر اٹیک کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہو. لیکن بہرحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی پریزنس وہاں پہ شو کی. پریزنس شو کرنا ضروری بھی ہے. وہاں پہ چین کے جہاز بھی موجود ہیں, امریکہ کے تو ہوتے ہی ہیں, آئزن ہاور جو ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی ہے. اور جو ابھی اٹیک کیا گیا ہے, آپ نے بھی حوالہ دیا تھا, وہ 73 جو انہوں نے جگہوں پر حملے کیے یمن کے اندر, اس میں ایک ان کی جو آبدوز ہے اور اس کے علاوہ فائٹر طیارے, اور آئزن ہاور جو ان کا یعنی یو ایس ایس پورا ایک بحری بیڑا ہے, اس نے شرکت کی. امریکہ کی پریزنس بھی ہے. روس کی بھی کسی نہ کسی درجے میں شام کی طرف سے دیکھیں تو طرطوس کی بندرگاہ کے ذریعے پریزنس بن جاتی ہے. انڈیا نے بھی اپنے وہاں پہ جو ہے نا بحری بیڑا تو نہیں ہے لیکن وہ جہاز ہیں جو وہاں پہ سینڈ کیے ہیں. تو پاکستان کی پریزنس بھی وہاں ہے ضروری اپنی جگہ پہ. جب ایک سچویشن بن رہی ہو نا, کریٹ ہو رہی ہو, تو اس میں بہرحال یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ آپ اپنی پریزنس شو کریں ان جگہوں پہ. اب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیش العدل جو پاکستان میں موجود ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن پاکستان اور ایران کے ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے اور ایون جوائنٹ انٹیلیجنس اور گراؤنڈ پہ آپریشنز کرنے کے لیے میکنزم موجود ہے پہلے سے ہی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور ہم یقیناً مستقبل میں بھی یہی چاہیں گے کہ ایک تو ایران سے جواب طلبی کی جائے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا, لیکن مستقبل میں ان ہی جو آپ کے چینلز ہیں ان کے ذریعے سے یہ معاملات کیے جائیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال دونوں ممالک کو, پاکستان کو بھی, ایران کو بھی, اور پوری مسلم امہ کو بھی, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں 57 ہیں, ان کو اس سمجھ آ جانی چاہیے اس بات کی کہ اس وقت جو ہے نا مارکہ روح بدن وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اس وقت دنیا میں. جو الکفر ملت واحدہ وہ تو اپنی جگہ متحد ہیں سارے, ہم آپس میں ہی لڑ بھر رہے ہیں, گتھم گتھے آپس میں. اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کریں
اور جو بھی ہمارے منیمم بیس کچھ ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. ان میں نمبر 1 فلسطین کا مسئلہ, اور نمبر 2 اگر کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم ملک کی طرف دیکھتا ہے تو سارے ملک کو ڈیفینڈ کریں. یہ کرنا انتہائی اہم بن گیا ہوا اب اس وقت. صحیح. فرید راجہ صاحب, غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور جنگ بندی جو فی الحال تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ تو تلا ہوا ہے حماس کو ختم کرنے کے لیے, اور حماس کے مجاہدین اور فلسطینی عوام بھی جو ہے ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کم نظر نہیں آ رہا. تو وہ بھی مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں, جانوں کی قربانی دے رہے ہیں اور ایک اپنی نسل قربان کر رہے ہیں. تو یہ ایک نہ ایک دن یہ جنگ ختم تو ہونی ہے. غزہ کا اور حماس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ دیکھیں نا جی, جو کچھ ہوا وہ تو ایک لحاظ سے ایک بالکل ناقابل یقین حماس کی طرف سے جو مقابلہ کیا گیا ہے وہ اتنا ناقابل یقین ہے کہ کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے. دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے اسرائیل, اس کے اور پاس ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم دنیا کی طاقتور ترین فوج طاقتور ترین ہے, اور اس کے ساتھ پیچھے امریکہ ہے اور کھلم کھلا ہے, برطانیہ ہے اور کھلم کھلا ہے. ایسے ہی اس سب کے باوجود 105 دن تک مزاحمت کرنی, اتنا بڑا مقابلہ کہ جس میں انہوں نے بڑے نقصانات ان کو پہنچائے ہیں, یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی. میں تو وہ کہتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی, یہ جس طرح سے ان کی انٹیلیجنس تباہ ہو گئی پہلے ہی دن جب حماس نے کیا, تو وہ علامہ کے کلام میں تھا نا کہ ہمارا نرم رو کا صد پیام زندگی لایا, خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. تو مطلب اتنی انٹیلیجنس, اتنا سارا کچھ, لیکن حماس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو 5-4 گھنٹے انہوں نے مسلسل ان کا ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے معطل کر کے رکھ دی. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس میں جہاں ایک بہترین تاریخ مرتب دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے, مسلمان ممالک کو, کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی کامیابیاں دیکھیں, جہاں کتنا بڑا کردار آ رہا ہے سامنے. جو بچہ اپنے مکان کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر رہے اور اپنے خاندان سے جدا ہونے کے بعد تلاوت کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, وہ بچہ جو کہتا ہے کہ جی میں تلاوت کرتا ہوں, آپ میرا آپریشن کریں, انستھیزیا نہیں ہے تو نہ ہو. وہ باپ جو مٹھائیاں وہاں بانٹ رہا ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے. اور اسی طرح کے بے شمار واقعات, ڈاکٹر جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ ادھر دیکھتا ہے تو اس کو اپنے بچے کی لاش نظر آتی ہے جو پہلے اس کے علم میں نہیں ہے, اور اپنی بیٹی اس کو نظر آتی ہے کہ جو زخمی حالت میں پڑا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پتہ چلاتی ہیں کہ مسلمان جو ہے اور شوق شہادت اور جذبہ جہاد وہ قوت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو حماس کہ ہاں ان کے جن لوگوں سے بھی رابطہ ہوا تو ان کے ہاں کہیں مایوسی نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے 50,000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس پہ, انہوں نے جو کچھ اپنا نظام بنایا سرنگوں کا اور دیگر, اس میں انہوں نے بڑی تباہی و بربادی ان کی ہے, اور ان کو ان کے ٹینک بھی, ان کی بختر بند گاڑیاں بھی, ان کے مراکز بھی, ان کی انٹیلیجنس بھی, تو اس لحاظ سے. لیکن بہرحال ایک کسی بھی پیچھے ملک کی سپورٹ کے بغیر اتنا کچھ کر لینا اور اتنا آیا, اور دوسری طرف قوم کے جو مظالم برداشت کرنے کے باوجود ابھی تک یعنی انہی اپنے بیٹوں کے پیچھے کھڑی ہے جو کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہے. لیکن اب اس کو کسی اینڈ تک لانے کے لیے مسلم قوت کو, مسلمان ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پہلے درجے میں جنگ کو رکوانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کی طرف آنا چاہیے کہ جی اب اس کا بے مقصد نہ چلا جائے یہ قربانیاں. ان قربانیوں کا
نتیجہ نکلے، اور وہ نتیجہ اس صورت میں کہ جہاں پر جو ایک قابض قوت ہے اسرائیل ہے وہ باہر ہو، اور فلسطین جو ہمیشہ کی ایک حقیقت ہے صدیوں کی، اس کی یہاں پر حکومت قائم ہو. تو یہ بہرحال ایک اس طرف جو ہے وہ آگے بات بڑھنی چاہیے. ضیاء الحق صاحب، خطے میں جاری اس طویل جنگ جس کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے، اس سب کے بعد آپ مسئلہ فلسطین کا معقول اور ممکنہ حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں آپ کی بھی رائے لوں گا پروگرام کے آخر میں، اور ڈاکٹر فرید پراجر صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ معقول اور ممکنہ حل جو ہے وہ ضرور پیش کیا جائے. وسیم صاحب، جب 7 اکتوبر سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کے حوالے سے ایک رویوں میں بڑی نرمی آتی جا رہی تھی جی، اور وہ آپ نے عرب ممالک میں بھی دیکھا، ہمارے بھی یہاں پہ کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ اب کیا حرج ہے، آخر ایک ملک ہے، بہرحال وہاں موجود ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ موجود ہے، کہیں جانے والا نہیں ہے، تو اس کو تسلیم کر لو، کنسیشنز لے لو. ابھی بھی کچھ ممالک کی طرف سے ایسی باتیں آئی ہیں اور ہمارے سیکولر دانشور حضرات وہ بھی دیکھتے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے ریسنٹلی ابھی بات آئی ہے کہ جی مسئلہ فلسطین کا حل ہو جائے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی تسلیم کرنے کا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بے-تابی ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیوں اتنی جلدی کیا ہے. بہرحال وہ ایک اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی تفصیل سے اس بات کا جواب دے سکیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ جو 2030 ویژن ہے ولی عہد کا جی، سعودی عرب کے، وہ بہرحال ایک کویسچن مارک ہے بہت بڑا. سعودی عرب کی جو ہسٹوریکل اسلامک روایت پسندی ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو UAE وغیرہ نے کیا. ایک سوال بڑا اہم ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا اسرائیل بھی تسلیم کرے گا کبھی ان کو؟ کیا اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ ہرگز نہیں ہوگا اس حوالے سے. اب معاملہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک وہ جو آخری دور کے حوالے سے احادیث نبوی میں کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے نا کہ جو مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے وہ ایک جنگ کا مرکز بنے گا، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ وہاں پہ جو ہے وہ برپا ہوگی. حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جس کے اختتام پر پھر بہرحال یہودیوں کا قتل عام بھی ہوگا اور ختم کیا جائے گا ان کو. پھر یہ کہ ہمارے خطے میں خراسان کا جو خطہ ہے، پاکستان، افغانستان اور کچھ حصہ ایران کا، یہاں سے مل کے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے. اور جو خراسان سے سیاہ جھنڈے جائیں گے ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام ایلیا تھا، کہ وہاں نصب کر دیے جائیں گے، یعنی اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا. تو یہ چیزیں اب ہمارے سامنے سر کی آنکھوں سے وہ منظر بنتا جا رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ارض مقدس، چاہے دینی نقطۂ نظر سے، چاہے معروضی حالات کے نقطۂ نظر سے، چاہے انٹرنیشنل لاء کے نقطۂ نظر سے، اسرائیل کا کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر قبضے کا. وہ فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہی تھا اور رہے گا انشاءاللہ. تو اہم بات یہ ہے کہ خطے میں فساد کی اصل جڑ اسرائیل ہے. اب مسلمان ممالک کے لیے ضروری ہے اور پھر پاکستان کے لیے بھی کہ مستقبل کے منظرنامے میں پاکستان کا ایک اپنا رول بہرحال بنتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے طور پہ کیا تیاری کی ہے اور کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، خود بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. لیکن بہرحال اسرائیل فساد کی جڑ ہے، وہ امن قائم نہیں ہونے دے گا، وہ پاکستان کو بھی نشانے پہ لے گا. 67 میں ان کے سابق وزیر اعظم بین گوریان نے بھی یہی کہا تھا، 2019 میں بلکہ 2020 میں جی بین گوریان نے کہا تھا کہ یہ جب عرب اسرائیل وار 67 کی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی نا تو پیرس میں جشن منایا گیا. تو بن گوریان نے کہا تھا کہ آور آئیڈیولوجیکل پیرالل از پاکستان، اور اس وقت ایٹمی پاکستان نہیں تھا. پھر بھی وہ اس کو پتہ ہے اس بات کا، اور وہ اندازہ کر رہا ہے، ادراک کر رہا ہے اس چیز کو. نتنیاہو نے بھی چند سال قبل اس چیز کا یعنی کہ اندیا دیا تھا اور خواہش کا اظہار کیا تھا ایک انٹرویو کے دوران کہ ایران اور پاکستان، ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کرنے دی جائے اور پاکستان کے ایٹمی دان توڑ دیے جائیں تو یہ اسرائیل کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا.
تو پاکستان کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا ہمارے جو چاہے وہ سول اور چاہے ملٹری جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں کہ پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اب ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر ہم اس منزل تک پہنچ سکیں جو آگے احادیث مبارکہ میں ہمارے رول کو ڈیفائن کر رہی ہیں. فرید پراجا صاحب، آپ کی نظر میں مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل کیا ہے؟ لیکن یہ حل تو یہی ہے کہ اپنے موقف پہ قائم رہیں، قطعاً کوئی لچک. جس طرح ہمارے ہاں یہ 2 ریاستی حل ہے اور وہ یہ 2 ریاستی تو چل رہا ہے. یہ جب 1948 میں بنا تھا تو فلسطین بھی تھا نا، لیکن اب فلسطین کو ایک اتھارٹی میں محدود کر دیا گیا اور رقبہ بھی تھوڑا کر دیا گیا، اور کرتے کرتے پہلے 6% ان کے پاس تھا جب 1948 میں، اور اب وہ 70% سے بھی زیادہ. اب صورتحال ریورس ہو چکی ہے. جب مطلب یہ نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ بالکل ایک قائم رہنا چاہیے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، قائد اعظم کا بھی فرمان جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ امت کا ایک مرکز ہے. وہ 3 مساجد جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان میں ایک مسجد اقصیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ایک اہم پڑاؤ ہے. اس لحاظ سے یہ تو ہے جی کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کا خاتمہ اور فلسطین کا قیام، موقف تو یہی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ تدریجاً ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی، جبکہ پورا عالم کفر وہ ایک طرف ہے، ملت واحدہ بن چکا ہے. تو لیکن یہ کہ آپ موقف ہی چھوڑ دیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. موقف وہی رہے. اس کے لیے پھر جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں، اس میں امت کو، مسلمان ممالک کو اپنا کردار، خاص طور پر پاکستان کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.